اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نیا پروگرام، اور بالخصوص بات کریں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اور پھر ایک وہ تلاوت جو بطور خاص نماز کے اندر آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ دونوں ایک عظیم کام ہے۔ قرآن کا نماز سے ایسا تعلق ہے، اور نماز کا کہیں تو قرآن سے ایسا تعلق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی احکامات تو بیان ہوئے، اور احکامات کی تعداد بھی 500 آیات مبارکہ جو احکامات سے متعلق ہے، جن میں کوئی حکم بیان ہوا۔ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر جو آیات مبارکہ ہیں ان کا تعلق معاملات سے بھی ہے، ان آیات مبارکہ کا تعلق آخرت کی یاد دلانے کے اعتبار سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بشارتیں بھی ہیں، اور اسی قرآن پاک کے اندر وعیدات بھی موجود ہیں۔ ہم بطور خاص اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر آیات مبارکہ موجود ہیں اس پر یہ گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں بار کہا جائے کہ نماز کا ذکر آیا ہے، اور عام طور پر یہ ہم سب سنتے ہیں کہ 700 بار، 700 سے زائد بار قرآن پاک کی مختلف آیات میں یہ نماز کا ذکر ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں بالترتیب ان آیات مبارکہ کا انتخاب کیا جائے، اور کس کس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا جو ذکر آیا ہے وہ، اور پھر اس سے متعلق کئی ایسی احادیث طیبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو نمازیں ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی ہے، تو اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی وہ پیاری کتاب ہے کہ جسے رب تبارک و تعالی نے 23 سال کے عرصے میں تدریجاً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور میں کہتا ہوں قرآن پاک کی جو پہلی آیت مبارکہ ہی ہے تو اس میں فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھو۔ یعنی معاشرے میں اگر دیکھا جائے، عرب کے اندر بھی اس وقت ہر طرف کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، عورتوں پر ظلم بھی ہے، طرح طرح کے معاملات تھے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر پڑھنے سے مراد قرآن ہی پڑھنا ہے، اللہ پاک کے احکامات کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ نے جو پڑھنے سے متعلق یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے معاشرے میں، ان کا اگر حل تلاش کرنا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کو اگر ہم حاصل کریں گے تو ظاہر قرآن مجید میں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کا بھی حکم ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ کوئی جدا جدا نہیں ہے، یعنی یوں نہیں گئے کہ صرف قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو نہیں ماننا، یا قرآن میں جو حکم آیا اس کو تو لے لینا ہے، حدیث کو نہیں لینا، بلکہ قرآن ہی حقیقی معنوں میں وہی ماننے والا ہوگا اور اس پر عمل کرنے والا جو حدیث کو بھی لے گا۔ تو ان معنوں میں اگر کہا جائے، اور پھر یہ بھی ساتھ کہ قرآن اور حدیث میں یوں ٹکراؤ اور تعارض یہ نہیں ہے کہ قرآن کسی اور چیز کا حکم دے رہا ہے، حدیث کسی اور چیز کا۔ ہاں بعض اوقات ہمیں ظاہراً کسی چیز میں ایسا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن علماء پر یہ چیز مخفی نہیں ہوتی، کتب میں اس کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل
وہ موجود ہوتی کہ کئی مرتبہ قرآن پاک کا حکم وہ ایک مقید حکم ہے یا مطلق حکم ہے، اب اس کا اطلاق یا اس کی قیودات کے ساتھ اسے بیان وہ حدیث میں، یا کبھی قرآن پاک کا ایک حکم ایک اصول کی طرح ہے، حدیث پاک اس کی تشریح کر دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی جو سب سے بڑی تفسیر کا جو اس اقسام میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ تفسیر القرآن بالحدیث کہلاتا ہے، کہ قرآن پاک کی وہ تفسیر کے جو احادیث پاک کے ذریعے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بیان فرما دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ عظمت والی عظیم الشان وہ کتاب ہے، اور پھر اس کتاب میں، اس کتاب اللہ میں جو نماز کا جگہ بجگہ ذکر آیا تو وہ انشاءاللہ ہم وہ ساتھ ساتھ بھی سنتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے قرآن میں ہی یہ فرما دیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ارشاد فرما اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ ایمان کے بعد جو سب سے عظیم عبادت ہے، عبادات میں جس کا سب سے بڑا درجہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا فرمایا کہ کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو زمین پر عبادات کے احکامات نازل ہوئے، اللہ پاک نے ان کو نازل کیا، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایسی کئی چیزیں، لیکن نماز وہ عظیم الشان فریضہ ہے کہ جس کی فرضیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بالائے عرش مکان سے لامکان یعنی معراج بھی کروائی اور پھر نماز کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ تو نماز کا حکم، ہاں یہ ضرور تھا کہ پہلے بھی کیا نماز، کیا معراج سے پہلے نماز نہیں تھی؟ نماز اس وقت بھی تھی، بلکہ رات کا قیام اسے کہا گیا کہ وہ ایک فریضے کے طور پر تھا، رات کا قیام۔ پھر جب فرض نمازیں باقاعدہ اللہ پاک نے انہیں بیان فرما دیا تو وہ قیام وہ ساقط ہوا، اس قیام کو وہ قیام کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ اب وہ قیام مستحب کے طور پر، سنت کے طور پر وہ رہا۔ ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز، رات کے حصے کا وہ قیام آپ نے فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اور یہ اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک زائد، ایک اضافی طور پر جو عبادت فرض کی وہ تہجد یعنی رات کا قیام ہے۔ اور تہجد یعنی رات عشاء کے بعد، آرام کرنے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت جو پڑھی جانے والی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے کمال شفقت ہے، یہ کمال رحمت ہے کہ آپ پر تو فرض تھی لیکن آپ نے امت پر یہ فرض نہ ہونے دی۔ ہاں، امت پڑھتی ہے، اسے سنت کا، اسے نوافل اور رات کی عبادت کا وہ ثواب ملے گا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جنت میں جو بلا حساب داخل ہوں گے، تو مختلف گروہوں کا ذکر کیا، ان میں تہجد پڑھنے والوں کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا وَهُمْ قلیل، ہوں گے تھوڑے، تہجد گزار کیا ہیں؟ وہ ہوں گے تھوڑے، اور لیکن یہ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ تہجد پڑھنے والے، اللہ انہیں بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو 5 وقت کی نماز کا یہ حکم آ جانا، اور ابتدا میں 50 کا ہی حکم تھا، اور وہی معراج کا وقت ہے، معراج کا واقعہ ہے طویل احادیث مبارکہ کے اندر کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 لے کر آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی، وہ پھر بھیج دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، کم کروا کر آئیں، تخفیف کروائیں۔ کم ہوتی 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 وہ 5 رہ جاتی ہیں، ہر مرتبہ 5 کم ہوئی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ آپ پھر جائیں، تو آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کے لیے جاؤں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے یہ 5 نمازوں کا تحفہ قبول فرمایا اور لے کر آئے، اس طرح کہ امت یہ پڑھے گی، یہ 5 نمازوں کا تو امت انتظام کرے گی، اہتمام کرے گی، اور اللہ کی شان رحیمی، شان کریمی
یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ پڑھیں گے 5 لیکن اللہ ثواب انہیں 50 کا عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ ایک سوال ہوتا ہے نماز کیوں فرض کی گئی؟ نماز کیوں فرض کی گئی؟ نماز کی اصل تو حقیقی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور فرضیت کا سبب اللہ کا حکم ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کئی احکامات میں لوگ وہ توجیحات، وہ اس کی حکمتیں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں حکمت معلوم ہو جائے کسی چیز کی فبیہا، نہ معلوم ہو تو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس حکم کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس حکم کو چھوڑ دیں۔ حکمت معلوم ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو حکم تو موجود ہے، حکم پہ عمل کریں گے۔ اور کئی ایسے احکامات ہیں کہ جن کی حکمتیں تو بیان فرمائی گئی، جن کی حکمتیں بیان فرمائی گئی، اور کئی ایسے ہیں جن کی نہیں حکمتیں بیان ہوئی، تو ہمیں کیا ہے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہے کہ جو حکمت بیان کی گئی وہ حکمت اب نہ رہی، یا کسی طرح بھی کسی حکم کے حوالے سے، لیکن حکم ختم نہیں ہوا، وہ اب بھی رہے گا، وہ اب بھی رہے گا۔ اور اس کے اوپر کئی ایسے مسائل، بعض اوقات لوگ حکمت 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 یہی پوچھتے رہتے ہیں، اور وجہ حکمت نہ پتہ چلی تو کیا آپ حکم کے حوالے سے کوئی تردد اور شک میں پڑ جائیں گے؟ تو اس لیے اسلام کے ہر حکم کی حکمت بھی معلوم ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں بعض کی حکمتیں بیان فرمائی گئی۔ نماز ہے، علماء نے اسے بیان فرمایا کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عبادات کا مجموعہ بنایا ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، کوئی قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کی عبادت عطا کی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں قعدہ بھی ہے، اس میں یہ سب چیزیں۔ تو جو فرشتوں کے جو عبادت کے انداز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو یہ عطا فرمایا، اور وہ پورے ارکان جو نماز کے ہیں جو فرشتے ادا کر رہے ہیں وہ مسلمان انہیں الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نماز میں یہ لطف لینا بھی چاہیے، ایک روحانیت یہ آنی چاہیے۔ یاد رکھیں نماز ہی تو قرب الہی، اللہ کے قرب کے حصول کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اب یہ نماز کا جو آغاز بھی ہوا، تو نماز کے آغاز میں شروع میں حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے، حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین نے نماز کے ارکان، نماز کی ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کی وہ تعلیم دی، صحابہ کرام علیہ مردوان کو آپ نے نماز سکھائی، اور یہ ارشاد فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو تو یوں پڑھو، میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں وہ تم پڑھو۔ تو گویا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حضور اسلام قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اب سجدہ کر رہے ہیں، اب اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں، یوں سلام پھیر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہ حضور علیہ السلام کی یہ نمازیں اور آپ یوں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال قبل نماز فرض ہوئی ہے۔ نماز کی جو فرضیت ہے وہ نبوت کے 11ویں سال، کیونکہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو 40 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، آپ نے ہجرت کی تو 53 سال عمر مبارکہ تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ جو نماز ہے یہ اس وقت اس کی فرضیت آئی جب آپ کی عمر 51 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 51 برس کے تھے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، اور پھر یہ نماز باقاعدہ فرض کی گئی۔ اور یہ یاد رکھے کہ نماز پڑھنا فرض اور جان بوجھ کر اسے قضا کر دینا یہ گناہ اور ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، آدمی اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، یعنی ایسا شخص کو جو نماز کی فرضیت کو معاذ اللہ نہ مانتا ہو تو وہ شخص وہ کافر ہے، کیونکہ جو اہم ترین نماز، یہ جو چیزیں ہیں جو دین کے ارکان ہیں اور جن کی فرضیت ایسی قطعیت کے ساتھ ہے، آج دیکھتے ہیں تو مختلف دور میں کئی ایسے فتنے کہ وہ ہر چیز کو مروڑ تروڑ کر کیسے سے کیسے بنا دیتی، تو انہی میں جیسے بعد نے صرف نماز کو صرف ذکر کا نام دے دیا کہ یہ یاد ہے اور یہی چیز کا یہی نماز ہے۔
حالانکہ نماز کسے کہتے ہیں؟ اس کے پورے ارکان ہیں. نماز ایک لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے پوری وہ پریکٹیکل ایک عملی طور پر اتنے اعمال اس میں پائے جا رہے ہیں اور ارکان کی ادائیگی پائی جا رہی ہے. محض یاد کا نام یہ نماز نہیں ہے، محض ذکر کر لینے کا نام یہ نماز نہیں ہے، بلکہ نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے. یہ نماز، یہ تو بیان کیا، قیام کا بھی ذکر ہوا، رکوع کا بھی ذکر ہوا، سجدوں کا بھی ذکر ہوا. نماز میں یہ ارکان ہے اور ان کو کما حقہ ادا کرنا، یہ ہمیں شریعت مطہرہ نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے اور اس کے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. پھر آگے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا ایک اور مقام پر إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. مقررہ وقت میں فرض ہے یہ نماز کو قائم بھی رکھنا ہے اور نماز کو اور ساتھ اس کا ایک وقت مقرر، ہر نماز میں ایک وقت مقرر ہے. وہ وقت گزرے گا تو وہ نماز قضا ہو جائے گی، وہ نماز پھر قضا ہو جائے گی. اس وقت کے اندر اسے، یعنی یہ طے شدہ ایک مقررہ وقت ہے جس کو باقاعدہ بیان فرما دیا گیا. اور وہ نماز کی فرضیت کے جو اوقات ہیں، جو عام طور پر ہمیں ڈیجیٹل موبائل کے ذریعے سے بھی اوقات الصلاۃ، مختلف اپلیکیشن آپ اس حوالے سے ہیں، کارڈز بنے ہوتے ہیں، کتب کے ذریعے باقاعدہ اس کے نقشہ جات وہ ملتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کی بھی اپلیکیشن پریئر ٹائم اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ان اوقات کا، یہ ایک آسان طریقہ ہے. ورنہ اس سے پہلے شروع میں تو یہی تھا، اور یہ جو بنتے ہیں یہ بھی انہی کو ہی دیکھ کر، اور سورج ہے اور اسی کے حساب سے کب کہاں پہنچنا ہے، کس انداز سے، اب کون سا وقت شروع ہوا، یعنی اصل تو حدیث میں بیان کر دیا گیا. لیکن یہ جو ہمارے پاس آ گیا تو یہ ایک ٹائم کی صورت میں آسانی کے لیے آج کے اس جدید دور کے تقاضے، بلکہ پہلے بھی علماء نے سالوں سے یہ باقاعدہ نقشہ جات کے ذریعے سے، جو علماء علم توقیت کے ماہر ہوتے ہیں تو انہوں نے ان اوقات کو باقاعدہ بیان فرمایا. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے نماز پڑھنی ہے اور اسے اس کے وقت میں، جو شریعت نے اس کے وقت بیان کر دیا اسی میں اسے ادا کرنا ہے. یہ تو ناظرین کرام ایک تو خاص فرض نمازوں کی بات ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں ایسا نہیں ہے کہ دیگر اور نمازیں نہیں ہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں، ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سورج نکلا ہے، فجر کا وقت تو ختم ہوا، لیکن اشراق و چاشت کی نماز ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے مسجد جائیں، تحیت المسجد کے حوالے سے وہ نمازیں، دیگر اور نوافل ہیں، صلاۃ الحاجت کے نام سے ہے، صلاۃ التوبہ کے نام سے ہے، اور مختلف انداز سے یہ نمازیں. اچھا، پھر صلاۃ الاوابین، نماز اوابین، جو کہ مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کیے جاتے ہیں. رات میں اگر بات کریں تو صلاۃ اللیل، یہ الگ، اس کی الگ بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں. تہجد کی نماز ہے تو الگ ہے. تو مختلف انداز سے انسان نماز کے ساتھ گویا کہ کہیں کہ جو نمازیں حدیث میں آئی ہیں کہ جن میں نوافل بھی بیان کیے ہیں. اچھا، پھر ہم دیکھیں تو نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتیں، کئی سنتیں ہیں، کئی ساتھ نوافل ہیں، سنتیں موقدہ ہیں، سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ نمازوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور یہ جو سنتیں ہیں اور یہ نوافل ہیں، یہ ان نمازوں کے لیے تکمیل کا ذریعہ ہے، ان نمازوں کو کامل کر دیتے. 2 وجوہات سے بیان فرمائے گئے. ایک تو یہ کہ اگر ان میں کوئی کمی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو اجر دے گا اس کے ذریعے اس کو پورا فرمائے گا. دوسری بات ساتھ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ جن لوگوں کی نمازوں میں کمی ہوگی، تو فرشتے جب کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندوں کے نفل نمازیں دیکھو. اب یہ نفل جب ایسے موقع پر کہا جاتا تو اس میں سنتیں بھی شامل ہوتی ہیں، نوافل بھی شامل ہوتے ہیں. تو میری اللہ فرمائے گا میرے بندوں کی یہ نمازیں دیکھو، یعنی فرائض کے علاوہ بھی کوئی اس کے نوافل نمازیں ہیں، کچھ اور پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، اشراق و چاش پڑھتا، تو اللہ اپنی رحمت سے وہ ان کی جو نمازیں ہوں گی ان کے ذریعے ان کے فرائض کی تکمیل فرما دے گا.
تو یہ جو نمازوں کے ساتھ اتنے ہم یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں تو اتنی نمازیں، اور اس کے انداز سے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نوافل بھی کہتے ہیں، سنتیں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے احکامات اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. ایک فرض ہے، پھر واجب ہے، اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نوافل ہیں، مستحبات ہیں. یہ تو پورے ایک درجات ہیں. کہاں وہ بندہ کس کے ترک پر گناہ گار ہو رہا ہے، کہاں گناہ گار نہیں ہو رہا. لیکن اوراً اگر دیکھا جائے تو نمازوں کے ساتھ اللہ پاک نے جو یہ چیزیں بیان فرما دی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، یہ ان فرائض کی تکمیل کے لیے. اچھا، تکمیل ثواب کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ ان فرائض میں اگر کوئی کمی ہوئی تو ان نوافل کے ذریعے ان کے فرائض کی اللہ تعالیٰ کمی پوری فرما دے گا. اور پھر یاد رکھیں ناظرین کرام، نماز کا سب سے بڑا جو فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، نماز انسان کے ظاہر اور باطن کو اچھا کرنے کا ایک عمل ہے، ایک ذریعہ ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی، یعنی جو نماز کا پابند ہو، ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ نماز اس سے برائیاں چھڑوا دے گی، برائیاں اس سے دور ہوگی، وہ گناہوں سے بچ جائے گی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فلاں شخص ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ گناہ بھی کرتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا ذکر کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی دن یہ نماز ہی اس کو اس سے روک دے گی، یہ نماز اس چیز سے روک دے گی. تو ایسا ہی ہوا کہ بعد میں کچھ عرصے بعد اس شخص نے ان گناہوں سے توبہ کر لی. تو نماز انسان کو گناہوں سے بچا بھی لیتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نمازی شخص اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، ذہنی خیالات کو بچاتا ہے کئی اعتبار سے، کیونکہ اسے نماز پڑھنی ہے. یعنی وہ اپنی ظاہری طہارت کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے باطنی طہارت بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر نماز کا ایک یہ فائدہ تو ملا ہی ملا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الی الصلاۃ کفارۃ لما بینہما مجتنبت الکبائر. ایک نماز دوسری نماز تک درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے، درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یہ درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اب نماز کو پڑھنا پھر اسی طرح ہے، ہاں یہ یاد رکھیں، نماز کو پڑھنا پھر اسی طرح ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا. ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم تو کچھ قرآن اور نماز پر بھی گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا اور اس میں ہم کچھ سوالات بھی شامل کریں گے. اگر آپ اس سیگمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ قرآن اور نماز سے متعلق صرف سوالات آپ اپنے اس نمبر پر آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی ہم ان سوالات کو بھی آئندہ پروگرام کے اندر شامل بھی کریں اور پروگرام کا حصہ بھی بنائیں اور ناظرین تک ہم ان کے جوابات پہنچائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز کا اہتمام کرنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی ماحول نے ادنا کو